ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں جو شخص بھی محبت کا سب سے بڑا عمل تلاش کر رہا ہے نا، وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء پر مشتمل عمل ہے، اور یہ محبت کا ایسا عمل ہے جو ماہ رجب کے صرف ایک دن یہ عمل کر لیتا ہے۔ محبت دلوں سے ساری زندگی ختم نہیں ہوتی، اور نفرت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو بار بار آزمایا گیا ہے، جس نے بھی کیا ہے زندگی کی خوشیاں اس کی لوٹ آئی ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ کسی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے نا، اس کی نفرت کو محبت میں بدلنا ہو تو اس جیسا عمل آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، نہ کیا ہوگا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ یہ 3 ناموں پر مشتمل عمل ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ 3 تسبیح کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اور 3 تسبیح کا عمل بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، اور یا ودودو کا عمل آپ نے اس سے پہلے شاید زندگی میں کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا بہت سارے لوگ یا ودودو کے اعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ان تمام اعمال سے ایک جدا غانہ عمل ہے۔ کہتے ہیں یہ جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا اور نفرتوں کو محبت میں بدلنے والا تیر بہدف عمل ہے، یعنی کہ ایسا عمل جو کبھی خطا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بچہ، بچی اس عمل کو کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے جو شخص 2 دلوں کے اندر محبت چاہتا ہے کہ اس کے دل میں، فلاں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، وہ یہ عمل صرف ایک مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ کر لے اور کرے ماہ رجب میں۔ اب ماہ رجب کا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں، ہم اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کر کے 2 دلوں کو جوڑ سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، جن میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، جن میں کدورتیں پیدا ہو چکی ہیں، اور جو لوگ آپس میں ناراض ہیں، بول چال نہیں ہے، تمام مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے دلوں میں محبت جاگر ہونا شروع ہو جائے گی، دلوں کے اندر محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس عمل کی ترتیب کو ذرا سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے 2 وقت بڑے اہم ہیں۔ اس عمل کو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ، اس عمل کو عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بہترین ہے دونوں وقت، جو وقت آپ نے رکھنا ہے، جو آپ کے لیے آسانی ہو، آپ نے اس ٹائم میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آج عمل آپ نے شروع کرنا ہے تو رات کے ٹائم، یعنی کہ صبح آپ کا ارادہ ہے کہ میں صبح کے ٹائم اس عمل کو فجر کے بعد کروں گا یا کروں گی، یعنی کہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، جو بھی یہ عمل کرے اس کو یہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس نے اس بات پر پورا دھیان اور توجہ دینی ہے۔ اگر وہ رات کو یہ عمل کر رہے ہیں یا کر رہی ہے تو اس نے کرنا یہ ہے کہ دن کے ٹائم پھر وہ استغفار کی تسبیح پڑھے گی۔ اگر رات کو کر رہی ہے تو دن کے ٹائم، دن میں کر رہی ہے تو رات کے ٹائم اس نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ یہ اس عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، استغفار میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں۔ اسماء مبارکہ کون سے ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو عمل کی ترتیب کے ساتھ اسی طرح لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو بھی مشکل نہ ہو اور مجھے سمجھانے میں مشکل پیش نہ آئے۔ دیکھیں، استغفار ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جو شخص دلوں کا زنگ مٹانا چاہتا ہے، جو شخص دلوں کا زنگ مٹانا چاہتا ہے وہ استغفار پڑھے۔ اس کا استغفار کے ذریعے دلوں کے زنگ کو دھو دیا جاتا ہے، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ستھرا ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے، جس نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ، جس کے دل میں محبت آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جب اس کا سوچیں گے، اسی طرح عمل کو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر لیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا اپنا طریقہ کار تھا، حضور روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، اور بہت سارے بزرگان دین نے اپنے بیٹوں کو استغفار کا حکم دیا ہے، اور خود خدا نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ لوگوں، جب بھی تمہیں مشکل آ جائے تو استغفار کرو۔
حضور داتا گنج بخش نے فرمایا تھا، فرمایا سنو میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل بتاؤں، وہ کیا ہے؟ فرمایا استغفار ہے۔ استغفار کرنے والے کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ دوست بنا لے پھر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ استغفار کی تعریف کیا ہے؟ لغوی طور پہ اعمال صالحہ پر قائم ہونا، اس کی طرف متوجہ ہونا، برے کاموں سے اعراض کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ علماء دین نے فرمایا کہ گناہ کی نوسط، قول و فعل میں بگاڑ کو درست کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس معاملے کو معاف کر دو، یعنی اس طرح درست کرو جس طرح درست کرنا چاہیے۔ اب جب ہم استغفار کریں گے اس کے بعد اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دھو دے گا، ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے گی، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، تنگیوں کو راحت میں بدل دے گا۔ یعنی کہ جو بھی اس کے اوپر مشکل آئی ہے، جو بھی پریشانی آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہر ایک مشکل سے اس بندے کو نجات عطا فرما دے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ آپ نے جیسے میں نے کہا ایک تسبیح، وہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو وقت میں نے بتایا ہے اس وقت میں سب سے پہلے اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد صرف 100 مرتبہ ہے۔ جب میں ایک تسبیح کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے مراد 100 مرتبہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو 100 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح آپ پڑھیں گے۔ یہ رات کو کر لیں، اگر آپ نے صبح کے ٹائم عمل کرنا ہے، صبح کرنا ہے تو رات کو، رات کرنا ہے تو صبح کے ٹائم، بس یہ 2 ہی وقت اس عمل کے لیے ہیں۔ عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنے۔ استغفار پڑھنے کے بعد اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، باری تعالیٰ جو مجھ سے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، فلاں شخص، میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، بھائی بہن سب مجھ سے جو نفرت کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو ان کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دے۔ تو یہ کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ اسی طرح صبح کے ٹائم کرنا ہے تو آپ نے یہ عمل کر کے اپنے کام میں چلے جانا ہے، اور رات کو پھر آ کر آپ نے جب سونے لگے، سونے سے پہلے آپ نے عمل کر لینا ہے، اسی طرح سو جانا ہے۔ پھر صبح اٹھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کس قدر مقدر سنور چکا ہے، کس قدر آپ کے معاملات بڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ جس کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے اسی دوران آپ پر مہربان ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر جب آپ نے وہ عمل کرنے لگنا ہے تو جس کے لیے کرنا ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ باری تعالیٰ میری بیوی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے، اس کے دل میں میری نفرت ہے، تو باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کر کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی ضرورت، کچھ بھی کھلانا نہیں ہے آپ نے اسی طرح۔ اس کے علاوہ اس عمل کے یہ فائدے ہیں کہ آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، مطلب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کے اندر رکاوٹ آ چکی ہے، تو آپ یہ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لو میرج، محبت کے لیے شادی جو کی جاتی ہے، لیکن ناجائز رشتوں کے لیے نہیں، خواہ کسی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اب جو سب سے پہلے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے نا، درود پاک آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اور کوشش کریں کہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذاتی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ 3 اسماء اور ہر اسم مبارک کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے، ملا کر نہیں، اکٹھے نہیں پڑھنا۔ اور جب آپ علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کی تاثیر مزید بڑھتی ہے۔ اور یہ عمل کیونکہ خاص اس مہینے کے اندر کریں گے تو خاص فیض و برکات آپ کو نصیب ہوں گی، اس لیے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ دوسروں دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ ہر بندہ اس عمل سے مستفیض ہو سکے۔ اور ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس عمل کے اندر کامیابی اور سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ سب آمین بھی ضرور کہیے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے کہ اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا مالک، یعنی کہ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تحت الثری فوق الثری تک کی تمام حقیقتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، اور اسی طرح وہ جیسے چاہے وہ نظام کو چلاتا ہے۔ تو جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے،
جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، تو وہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم قرب اختیار کر لیں، اللہ کی قربت اختیار کر لیں، تو پھر جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں تو رب بھی ہماری بات ماننا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی پھر اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ طے کر لینا ہے، آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا اور یا نہیں کروں گی، جیسے بھی ہے۔ جب آپ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرو گی یا نہیں کرو گے تو پھر اس صورت میں کوئی بھی شخص آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی شخص آپ سے نفرت نہیں کرے گا۔ جب آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما دے گا، اس لیے اس کے حکم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، جیسے اس نے جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جائیں، جس کام کے کرنے کو اس نے حکم دیا اس کو کرنا شروع کر دیں، بس آسان سی بات ہے۔ اور پھر دیکھیں زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں، تو یہ سب سے پہلے اس میں مبارک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو اپنے خاکی بندوں کو اتنی شان عطا کر دیتا ہے کہ ہر طرف پھر ان کے چرچے ہوتے ہیں، جو سالکوں کو راہ حق دکھلا دیتا ہے اور ہر طالب علم کی یعنی کہ ہر طالب کی طلب کو پورا کرتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل و کرم سے بارش کر رہا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزتوں کو چھین بھی لیتا ہے، وہ جس سے چاہے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کائنات کو گہری نظر سے دیکھتا ہے، تو اس لیے میرے دوستو اس کو دل و جان سے مان لو۔ اور اس لیے یہ جو اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اللہ کا دوست بننے کے لیے ہر اللہ والے نے پڑھا ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اللہ کا قرب میں جانا چاہتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو پڑھتا جائے، پھر اس کی برکتیں دیکھتا جائے، کس قدر اللہ تعالیٰ اس کے لیے روحانیت کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اب دوسرا اسم مبارک جو ہے وہ ہے یا ودودو، تیسرے نمبر پر اسم مبارک ہوگا۔ یہ 3 اسم مبارک آپ نے بس پڑھنے ہیں، اور یہ آپ چاہیں تو صرف 3 دن پڑھ لیں، ماہ رجب کے مہینے میں یا ماہ شعبان کے مہینے میں، ماہ رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کے مہینے میں اللہ کے ناموں کی یہ تسبیح پڑھیں۔ جو شخص بھی پڑھے گا انشاءاللہ آپ نے صرف تصور کرنا ہے کہ یا اللہ فلاں کے دل میں تو میری محبت پیدا فرما دے، میرے بھائی کے، بہن کے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے، جس کے دل میں آپ نفرت کو مٹانا چاہتے ہیں، محبت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس کا تصور کر لیں گے۔ آخر میں اس کے لیے آپ نے کوئی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے اس کا دل پھیر دے گا۔ بس دعا کرنی ہے آخر میں، یا اللہ اس عمل کی بدولت ہے تو فلاں کے دل میں میری محبت کو پیدا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، دلوں میں محبتیں پیدا فرمانے والی ہے، وہ واحد ذات ہے کہ جس سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو بے حساب عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جتنا بھی جس کو بھی جو بھی چاہے عطا کر دے، تو وہ انشاءاللہ اس سے ایسی محبت پیدا فرما دے گا کہ دوبارہ کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو اس میں گھروں میں امن، اگر کچھ کھلا پلا سکتے ہیں تو آپ کسی چیز کے اوپر پڑھ کے دم کر کے بھی 3 دن تک دم کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ اس سے ایسی محبت پیدا ہوگی کیونکہ وہ چیز اس کے وجود کے اندر چلی جائے گی، اور پھر کبھی بھی اس کو نفرت نہیں ہوگی، ہمیشہ محبت رہے گی۔ اسی طرح ناراض بیوی کو راضی کرنے کے لیے میکی چلی گئی ہے، خامد کو چاہیے کہ اس عمل کو کر لے، اور وہ اسی ترتیب کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے اس نے کرنا ہے، اور بیوی انشاءاللہ واپس آ جائے گی، اس کو منتیں کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے دل میں اس کی تڑپ پیدا ہوگی۔ اسی طرح کوئی اور شخص آپ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے، جس کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ تھا، کوئی ایسی رنجش ہو گئی ہے، کوئی تکلیف پہنچا دی ہے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اس عمل کی بدولت وہ بھی واپس پلٹ آئے گا۔ اس میں تو کوئی ایسی دیکھیں، یہ جو اسم مبارک اس کا مطلب یہ محبت کرنے والے، تو 100 مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اسم مبارک ہوگا، وہ بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں پھر جا کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک اس کی ترتیب ہے، اسی ترتیب کے مطابق ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو جب آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پھر اس عمل کی برکتیں آپ کو کیسے ملتی ہے۔ تو 3 دن تک مسلسل آپ اس کو پڑھیں۔ تو یا ودودو کا مطلب ہے محبت کرنے والے۔ تو اگر اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ اصل محبت رب کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ ہی اپنی رحمت سے سب کو عطا کرتا ہے،
اور یہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی بڑا بہترین وظیفہ ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص بھی جاتا ہے اس کی بیوی اس کی تابع دار رہے، دل سے اس کے ساتھ وفا کرے، تو یہ اسم مبارک پڑھے اپنی بیوی کے تصور سے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح رشتہ داروں میں محبت پیدا ہو، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں اس عمل کا تقاضا کرتے ہیں، ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت اور تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتے کے تقاضے، آپس کی ہمدردی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ آپس میں الفت اور محبت نہ ہو تو ایک دوسرے کے جائز حق بھی ہم ادا نہیں کرتے، اس لیے حسب ضرورت آپس میں محبت ضرور کریے گا۔ اور اگر پانی کے اوپر دم کر کے یا کسی چیز کے اوپر کھلا سکتے ہیں، کھلانا ممکن ہے تو ضرور کھلائیے گا، اس سے آپ کو بھی بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کو کرتے ہیں۔ اسی طرح بد کلام آفیسر ہے، اس سے نجات چاہتے ہیں، بڑا بد کلام ہے، بڑا سخت مزاج ہے، ماتحتوں کو ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، ہر وقت ذہنی پریشانی میں مبتلا کیے رکھتے ہیں، ایسے افسران سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی، وہ آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ عمل بہت ساری چیزوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے اور اس کی پھر تکثیر بہت زیادہ ہے، یعنی کہ فوری طور پر پہلے دن ہی اثر ملنا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اب تیسری تسبیح جو ہے وہ ہے یا لطیفو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا بہترین نام ہے، اتنا پیارا نام ہے کہ اس کو تو بڑے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آخر میں ایک بات میں آپ کو واضح کروں گا کہ یا لطیفو کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو، جیسے آپ نے پڑھا نا یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اسی طرح آپ نے پھر جا کر یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آپ نے اس طرح اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ لطیف کہتے ہیں نرمی کرنے والے، یعنی کہ اللہ بڑا لطیف ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا ہے، سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا ہے، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا ہے، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اس قسم کی رحمت سے نواز دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنا بریک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے، پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جا سکتی، جسم کا سانس محسوس تو ہوتا ہے لیکن پکڑا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بڑی واحد ذات، بڑی کریم ذات ہے، تو آپ اس کی بارگاہ میں یہ اسم مبارک 100 مرتبہ پڑھ کر، یعنی ہر اسم مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھتے جانا، آخر میں درود پاک پڑھ کر 3 تسبیح آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ تو آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور مدد فرمائیں گے، اور 3 دن تک مسلسل یہ 3 تسبیح والا عمل جاری رکھیں، درمیان میں ناغہ نہ کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔